یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا، اور آپ حجر اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چومتے تھے۔ اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو در اوردی نے زہری کے بھتیجے سے روایت کیا، اور انہوں نے اپنے چچا زہری سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1607۔ عمر بن دینار نے خبر دی کہ ابو اشعث نے کہا، بیت اللہ کے کسی بھی حصہ سے بھلا کون پرہیز کر سکتا ہے؟ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 رکنوں کا استلام کرتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ان 2 ارکان شامی اور عراقی کا استلام نہیں کرتے، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا کوئی جز ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا جائے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تمام ارکان کا استلام کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1608۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف دونوں یمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1609۔ زید بن اسلم نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1610۔